ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلام. حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصیحت کو قرآن میں بیان کیا. رب تبارک و تعالی نے ان کی نصیحت کو بطور حکایت قرآن میں یوں بیان کیا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں اس جیسا کسی کو نہ قرار دینا، نہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، نہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا، شرک سے بچنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اکبر الکبائر کو بیان کیا، جیسا کہ کتاب الکبائر میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑے بڑے گناہوں کو ذکر فرمایا، ان میں سب سے پہلا گناہ اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا، الاشراک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا. شرک بدترین جرم ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے. شرک ایسی بیماری ہے کہ جو بندے پر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے اور دوزخ کو دائمی ٹھکانہ بنا دیتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بلا شبہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اس آیت سے واضح پتہ چلا کہ شرک کرنے والا جب تک اپنے شرک سے توبہ نہ کرے گا، اس سے تائب ہو کر مومن نہ ہوگا، تو اپنے شرک کے وبال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جنت اس پر حرام اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. شرح عقائد جو علم کلام کی بڑی معتبر کتاب ہے، جو درس نظامی میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اس کے مصنف حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں شرک کے بارے میں، الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام. شرک کا ایک مفہوم بتایا کہ شرک اللہ تعالی کے خدا ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس معنی کے اعتبار سے کہ جس طرح اللہ واجب الوجود ہے کہ اس کے وجود کو وجوب لازم ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشگی کا وجود اگر کسی کے لیے مانے، اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے، یہ بھی ایک شرک کا پہلو ہے. جس طرح مجوسی عقیدہ رکھتے تھے کہ مجوسیوں کے یہاں وہ نیکی کا خدا الگ مانتے ہیں، برائی کا خدا الگ، نیکی کا خالق الگ مانتے ہیں، بدی کا خالق الگ. اس طرح وہ متعدد خداؤں اور ان تمام خداؤں کے بارے میں معاذ اللہ واجب الوجود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. اسلامی نقطۂ نظر اور سچا عقیدہ یہ ہے کہ نیکی اور جو بھی دنیا میں ہے سب کے سب من جانب اللہ ہے، صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر چیز کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. تو فرماتے ہیں شرک یہ ہے کہ الوہیت یعنی اللہ کے خدا ہونے میں کسی کو شریک کرے، کہ کسی اور کو بھی خدا مانے اور اسے واجب الوجود مانے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو مستحق عبادت مانے، جس طرح کے بتوں کو پوجنے والے. اس مقام پر علماء نے ایک تشریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی کو لائق عبادت سمجھے، اگرچہ اسے واجب الوجود نہ مانے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسا عقیدہ نہ بھی رکھے، لیکن اسے مستحق عبادت مانے، عبادت کا حقدار مانے، تو اس عقیدے سے بھی وہ آدمی مشرک ہو جائے گا. اور اگر کوئی کسی کو واجب الوجود مانے،
ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، یہ عقیدہ رکھے، اگرچہ اسے مستحق عبادت نہ جانے، اس کی عبادت نہ کرے، اسے عبادت کا حقدار نہ مانے، تب بھی آدمی مشرک ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کی طرح کسی اور کو واجب الوجود ماننا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ عقیدہ، اور اسی طرح اللہ تعالی کی طرح کسی اور کو مستحق عبادت جاننا، یہ دونوں کے دونوں باتیں شرک کا مفہوم ہیں، اور ان دونوں باتوں کا مرتکب بلا شبہ مشرک ہوگا، کبھی بھی مسلمان نہ ہوگا۔ تو اس پوری تشریح سے، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کے بیان سے اس پر غور کریں تو یہاں شرک کی 3 صورتیں نکلے گی۔ نمبر 1، غیر خدا کو یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ماننا، یہ شرک ہے، اگرچہ عبادت کے لائق نہ سمجھے تب بھی شرک ہے۔ غیر خدا کو عبادت کا مستحق سمجھنا، اگرچہ واجب الوجود ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، جس طرح مشرکین مکہ وہ جن بتوں کو پوجتے تھے انہیں واجب الوجود نہیں مانتے تھے، مگر اس کی پرستش کرتے تھے، اور اس میں بہکنے کے مقامات یہاں آئے کہ آدمی جن چیزوں سے ڈرنے لگا تو بغیر رہنما کے چل پڑا، تو جس سے ڈرا اسے خدا مانا۔ جو آگ سے ڈرا تو آگ کو پوجنے لگا، پانی سے ڈرا تو پانی کو پوجنے لگا، جانوروں سے ڈرا تو ان کو پوجنے لگا، جس سے ڈرا اس کی معاذ اللہ پوجا پاٹ میں لگ گیا۔ اور دوسرا کہ جن میں کچھ کمالات دیکھے، جن میں کچھ اچھے اوصاف دیکھے، تو ان حیرت انگیز خوبیوں کی وجہ سے معاذ اللہ انہیں خدا مان لیا، حالانکہ وہ ان کو واجب الوجود نہ مانتے تھے مگر مستحق عبادت مانتے تھے۔ لہٰذا اگر واجب الوجود نہ بھی مانے مگر عبادت کا حقدار مانے تب بھی مشرک ہے۔ تیسری صورت، غیر خدا کو واجب الوجود بھی مانے اور اسے مستحق عبادت بھی مانے، یہ بھی جو ہے شرک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں نہ ذات میں اس جیسا کوئی مانے، نہ صفات میں اس جیسا کوئی مانے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے ہمیشہ کے لیے منزہ اور پاک ماننا، یہ باب ایمان میں سب سے اہم فرض میں سے اہم فرض ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہی ہے۔